الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ قابل احترام خواتین و حضرات، آج بحمداللہ تعالی رمضان کے مبارک اور مقدس مہینے کا 25واں دن ہے، اور ہمارا آج کا موضوع ہے عرش کے سائے میں۔ یعنی کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جو یقیناً بڑی خوش بختی کی بات ہے اور بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اس حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری اور مشہور حدیث پاک ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آدمیوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کو قیامت کے دن اللہ احکم الحاکمین اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ آئیے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ تعالیٰ 7 خوش نصیب بندوں کو اپنا سایہ عطا فرمائیں گے جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے سب سے پہلا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا حکمران۔ جو حکمران انصاف کرتا ہے، عدل قائم کرتا ہے، اس کی سلطنت میں، اس کی مملکت میں ظلم کا، زیادتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ حکمران جو انصاف کے قائم کرنے میں چھوٹے بڑے کا، امیر غریب کا، اعلیٰ و ادنا کا امتیاز نہیں رکھتا، اس کے دور میں امن اور سکون کا سکہ رائج ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، کہ عدل و انصاف کرنے والے رحمان کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر براجمان ہوں گے۔ قرآن و سنت میں عدل و انصاف کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور عدل و انصاف سے کام لینے والوں کے لیے بڑی بڑی بشارتیں دی گئی۔ اس فہرست میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دوسرے شخص کا تذکرہ فرمایا وہ ہے شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان کہ جو اپنی جوانی اپنے رب کی بندگی میں گزارتا ہے، جس نے اپنی جوانی کو دیوانی نہیں بنایا، جس کے بازوؤں میں قوت ہے، جس کے سینے میں خواہشات کا ہجوم ہے، اسے نفس امارہ برائی پر اکساتا ہے، شیطان اپنے تمام تر لاؤ لشکر سمیت اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ برائی کا، گناہ کا ہر کام کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے مالک سے ڈرتے ہوئے اپنی جوانی کو اپنے رب کی دہلیز پہ لا کے جھکا دیتا ہے، اور اپنی جوانی کا سنہری زمانہ اپنے پروردگار کی رضا کے مطابق گزارتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نوجوان کو بھی اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں آ جائے گا کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، جو اللہ کے گھر سے محبت کرتا ہے، وہ کہیں بھی ہو، کسی جگہ بھی ہو، اس کا دل مسجد کی طرف لگا رہتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جو اپنے محبوب حقیقی، اپنے پروردگار سے محبت رکھتے ہیں،
جب وہ نماز پڑھ کے اپنی محبت کی پیاس کو بجھاتے ہیں اور پھر مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں تو انہیں پھر یہ پیاس ستانا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب موقع ملے اور کب وہ دوبارہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا کے حاضر ہو جائے۔ اللہ کے گھروں سے پیار کرنا، اللہ کی مسجدوں سے دل لگانا بڑی سعادت کی بات ہے۔ آج کسی کا دل لگتا ہے نا جی ناچ گانے میں، کسی کا دل اٹکا رہتا ہے رقص و سرود میں، کسی کو سکون ملتا ہے موسیقی میں، راگ رنگ میں، کسی کا دل اطمینان پاتا ہے دوستوں کی مجلس میں، اور کسی کو چین اور قرار ملتا ہے لہو و لعب میں۔ لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے گھروں کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ اپنا دل لگائیں تو ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی ہے کہ اس کی وجہ سے روز قیامت اللہ اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ دے گا۔ چوتھے نمبر پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ دو آدمی جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے دوستی لگاتے ہیں، ان کی یہ دوستی ساری زندگی قائم رہتی ہے حتیٰ کہ موت ان کے اندر آ کے جدائی ڈال دیتی۔ آج دوستیاں لگائی جاتی ہیں، آج تعلقات بنائے جاتے ہیں جیب کو دیکھ کر، مال اور دولت کو دیکھ کر، بینک بیلنس کو دیکھ کر، کوٹھی کار اور بنگلے کو دیکھ کر، اپنے مفادات کے لیے، اپنے ذاتی اغراض کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے، محبتیں جتائی جاتی ہیں۔ لیکن اگر اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی جائے تو یہ محبت، یہ تعلق اور یہ دوستی اللہ کے ہاں اتنا درجہ پاتی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت روز قیامت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، جس نے کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے، جس نے کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، اور جس نے کسی کو کچھ نہ دیا تو بھی اللہ کے لیے، فرمایا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا۔ پانچویں نمبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا تذکرہ کیا کہ رجل طلبته ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص کہ جسے ایک مالدار عورت نے، جسے ایک اونچے گھرانے کی عورت نے برائی کی دعوت دی اور اس نے اس کی دعوت گناہ کو ٹھکرا دیا، اس وجہ سے نہیں کہ اگر میں نے اس کی بات مان لی تو میری شہرت کو نقصان پہنچے گا، میری ساکھ خراب ہو جائے گی، میری بدنامی ہو جائے گی، لوگوں کے اندر میرا وقار نہیں رہے گا، میری عزت نہیں رہے گی، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس نے اس عورت کو جواب دیا انی اخاف اللہ، کہ میں اپنے پروردگار کا خوف رکھتا ہوں، میں تیری دعوت گناہ کو قبول نہیں کر سکتا۔ بالکل حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح کہ مصر کے حکمران خاندان کی عورت نے برائی کی دعوت دی تو کہا معاذ اللہ، میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایسا کردار رکھنے والا شخص، ایسا نوجوان اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے۔ چھٹے نمبر پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کا تذکرہ کیا اس کے بارے میں سنیے، فرمایا رجل تصدق اخفاء حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، وہ شخص کہ جو صدقہ دیتا ہے لیکن چھپا کے، مخفی طریقے سے، کسی غریب کی عزت نفس مجروح نہیں کرتا، کسی بیوہ، کسی مسکین، کسی یتیم کے جذبات کا خون نہیں کرتا، بلکہ کسی سفید پوش آدمی کا برم رکھتے ہوئے چھپا کے صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص کو بھی روز قیامت اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور ساتویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے
اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھیں بہ نکلتی ہیں، اس کے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا تری اعینہم النار، 3 آدمیوں کی آنکھیں جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی۔ فرمایا عین حرست فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ کہ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہے، اسلامی سرحدات کی حفاظت کرتی ہے، راہ جہاد میں جاگتی ہے۔ وعین بکت من خشیت اللہ، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے، اللہ کی عظمت اور اللہ کی جلالت کے خوف سے، اللہ کے عذاب کے خوف سے، جس آنکھ سے آنسو بہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا عین کفت عن محارم اللہ، ایک وہ آنکھ کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر، اللہ کی حرام کردہ جگہوں پر نہیں پڑتی۔ ان تینوں آنکھوں کے بارے میں یہ بتلایا گیا کہ یہ جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک میں جن 7 خوش نصیب بندوں کے بارے میں بتلایا گیا کہ اللہ انہیں روز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔